والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال عليه الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام اذكروا اكثروا ذكر حازم اللذات او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، ہم لوگ اس وقت جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجالس کن کن مقاصد پر جوڑی گئی ہے وہ سب آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے خاندان کی بڑی ہستی کا دنیا سے رخصت ہونا ہوا اور اس پر آپ حضرات کا میت میں شرکت، جنازے میں شرکت، دعاؤں میں شرکت، ایصال ثواب کی مجلس میں شرکت، اور پھر اہل خانہ کے ہر غم میں شرکت آپ حضرات نے فرمایا. اور یہ خاندان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی خوشی ہوتی ہے، جب بھی جڑ جاتے ہیں، کسی پر غم اور الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، تب بھی ہم تسلی کے لیے جڑ جاتے ہیں. یہی خاندان کی خوبی ہے، ہر دکھ اور درد میں ساتھ دینا، ہر خوشی میں ساتھ دینا، یہی خاندان کی خصوصیت ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خاندان کو آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف دلایا کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر حضرت صفیہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو یاد کیا، یا صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. یوں کہا، اے صفیہ، اللہ سے ڈرو، آخرت کے بارے میں سوچو، میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکتا. اے فاطمہ بیٹی، تو بھی اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف کر، میں اللہ کی گرفت سے تجھے نہیں بچا سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ ہر ایک کو موت اور موت کے بعد کی زندگی کی فکر دلایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی ہونا چاہیے. دنیا ایک ذل زائل، ڈھلتی ہوئی زندگی ہے. جس طرح سایہ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، سائے کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، سایہ بدلتا رہتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ بھی آتی ہے، خوشی اور غم بھی آتا ہے، اچھا برا بھی ہوتا ہے، نفع نقصان بھی ہوتا ہے، ہنسی اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور رونا دھونا بھی ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ هو الذی اضحک وابکا. ہنسنے کے اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، رونے کے اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اگر یہاں ہنسی ہی ہنسی ہوتی پھر جنت کی کیا ضرورت؟ اگر یہاں غم ہی غم ہوتا پھر جہنم کی کیا ضرورت؟ اللہ نے جنت اور جہنم پیدا کر کے بتایا. جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، کوئی غم نہیں. جہنم میں رونا ہی رونا ہے، کوئی خوشی نہیں. لیکن دنیا میں رونا بھی ہوگا، ہنسنا بھی ہوگا. ہم لوگ خوشی بھی منائیں گے اور غم بھی کریں گے. یہ تو ہماری زندگی میں عید بھی آئے گی، موت کا دن بھی آئے گا. تو ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ بڑے فرماتے ہیں اکابر اسلاف کہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو. اذکرو فرمایا اغتنم
خمسن قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لیا کرو، حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ آج ہم لوگ ہیں زندگی میں، سبحان اللہ بول سکتے ہیں، الحمدللہ بول سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن موت کے بعد کوئی بھی عمل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، تمام چیزیں کا تعلق اس سے کٹ جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولد صالح یدعو له، سب سے پہلی چیز آپ نے کہا نیک صالح اولاد جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ ماشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے خاندان میں والدین نے محنت فرما کر اپنے بچوں کو نیک بنایا، نمازی بنایا، تقوی والا بنایا اور اسے روزہ اور ذکر کا پابند بنایا، وہ اپنے ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باپ کو یاد کر کے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ان کے حق میں جب بھی موقع مل جائے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے معافی بھی مانگتے ہیں۔ یہ آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی، یہ ایک صحابیہ آتی ہیں اور اپنے بچے کے سلسلے میں یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر آپ میرے بچہ کہاں ہے ذرا بتا دیجئے، جنت میں ہے یا کسی اور جگہ چلا گیا، یعنی جہنم کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کہا اگر وہ دوسری جگہ ہے اجتہدو، میں کوشش کروں گی، محنت کروں گی، اللہ کے سامنے روؤں گی، گر گراؤں گی، شفاعت کروں گی اور میرے بچے کو جہنم سے بچاؤں گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دے کر فرمایا نہیں، تیرا بچہ جنت الفردوس میں ہے، اطمینان رکھ، تیرا بچہ جنت الفردوس میں ہے۔ میرے عزیز محترم ماؤ، دینی بھائیوں بہنوں، میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم خود اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ جیسے بھئی ہم لوگ زندگی میں کوشش کرتے ہیں، شادی ہو گئی، کتنی فکر ہمارے دلوں کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، دل اور دماغ میں سوار ہو جاتی ہیں، ارے بھئی میرے ساتھ ایک بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، ہر ایک کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ہم ذرا سوچیں، ہم نے جس طرح ہمارے بیوی بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے ہر ایک کچھ نہ کچھ بینک بیلنس جوڑنے کی فکر کرتا ہے، فَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کل کے دن، کل کا دن جو ہمارا آنے والا ہے، قبر کا دن، حشر کا دن، اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ اسی لیے پابندی سے 5 وقت کی نماز، پابندی سے، اہتمام سے، جیسے کہ ہمیشہ مساجد میں ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ بھئی نماز پڑھانے کے بعد کون سی نماز آدمی پڑھے گا؟ جنازے کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب زندگی ہے، ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز میں سکون ہے، راحت ہے، برکت ہے، عافیت ہے، عزت ہے، نماز کا اہتمام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کیا کرو۔ ناراض ہو گئے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود قرآن پاک میں ہے جنتی جب جہنمیوں سے جا کر ملنے کی تمنا ظاہر کریں گے اور کہا جائے گا اجازت ملے گی جاؤ جا کر ملو، جب وہ آ کر دیکھیں گے پوچھیں گے، اچھے اچھے لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم آج جہنم میں آ کر پڑے ہوئے ہو، کس بات نے تمہیں آ کر جہنم میں ڈال دیا؟ تو پہلا جملہ جو جہنمی کہیں گے وہ کیا؟ قرآن نے جس کو نقل فرمایا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہماری بہنوں سے ادباً گزارش، کتنی سستی ہے نماز میں، بولو۔ بھائی تو بہرحال اذان سنتے ہیں مسجد کو چلے جاتے ہیں، ہماری بہنیں
میں تو ہمارے ساتھیوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی فون کرتے ہیں، ہم فون کر کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کھانا پکائے کیا جی، آج کیا چاکنا، کیا طویل لکانا کیا. یہ تو ماشاءاللہ ہر ایک شوہر اپنے بیوی سے پوچھتا ہے گھر کو آتے وقت. ذرا اس میں ایک کال کر کے پوچھ لیا کرو، ظہر کی نماز پڑھے کیا، عصر کی نماز پڑھے کیا، مغرب کی نماز پڑھے کیا، عشاء کی نماز پڑھے کیا. میاں بیوی مل کر فجر کی نماز ماشاءاللہ میاں جا کر مسجد میں پڑھے، بیوی گھر میں پڑھے. اتنی برکت میرے عزیز بھائیوں بہنوں. اگر ہم نماز کا اہتمام کر لے، بچے نمازی بنیں گے، اور نمازی ہمارے بچے بن گئے اور ہم بن گئے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ بچا لے گا. قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب وہی نماز قبر کی روشنی بنے گی، قبر کے اندر نور بنے گا، نماز حجت کرے گی. اگر نماز میں غفلت ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے فجر چھوڑنے پر ظہر تک مارتا جاؤ، ظہر چھوڑنے پر عصر تک، عصر چھوڑنے پر مغرب تک، مغرب چھوڑنے پر عشاء تک، عشاء چھوڑنے پر فجر تک. وہ سانپ کہہ کر مارے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کی حفاظت فرمائے. وہاں پر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے. اس لیے آج بھی اللہ کے سامنے توبہ کریں. اس لیے کہ جب بھی کسی کی میت گھر سے نکلتی ہے تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت یہ کس کا جنازہ؟ حضرت بولے تیرا جنازہ، تجھے برا لگے تو میرا جنازہ. پوچھا حضرت کیا بول رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس وقت میں کس کا جنازہ وہ سب ذکر کرنے کا نہیں ہے. اس وقت میں ہر ایک کو اپنے جنازے کی فکر کرنا ہے. بھئی ایک نہ ایک دن ہمیں بھی انتقال ہوں گے، ہمارے لیے بھی جڑیں گے لوگ، فاتحہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اور جو بھی بھئی رشتہ داروں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھئی سب لوگ جڑتے ہیں. میں ایک مرتبہ کسی جنازے میں گیا، کہنے لگے حضرت اس وقت میں ہمارے خاندان کے 15 قسم کے لوگ جو زندگی میں کبھی ملے ہی نہیں جنازے میں آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھا ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ارے بھی کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے پورے خاندان جڑتے کہ نہیں جڑتے؟ تو جب جڑتے ہیں کیوں؟ ایک درد ہے، ایک غم ہے. ارے بھئی فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا. غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سب دعائیں کرتے ہیں. بھئی جنازے کی نماز خود ایک دعا ہے، سب دعائیں کرتے ہیں، سب اس کے حق میں معافی مانگتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، سب دعائیں دیتے ہیں. تو فرمایا کہ آج جو جنازہ نکل رہا ہے یہ جنازہ اس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے جنازے کی فکر کرو. تو اس لیے میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں اب ہم اپنے اعتبار سے بھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مرحوم کے حق میں بھی مرحومہ کے حق میں دعا کریں گے، ضرور انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے. اور زندگی بھر ایک بات یاد رکھنا، جو بھی مرحومین کی اچھائیاں ہیں اس کا ذکر کرو. کبھی بھی کسی مرحوم کی برائی ذکر نہیں کرنا. ارے بھی وہ انتقال ہو گئے چھوڑ ڈالو، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ ان کی اچھائی. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جو مرحومین کی اچھائی کا ذکر کریں گے قیامت تک ان کی اچھائی بیان کرنے والے دنیا میں رہیں گے. ہم بھی اچھائی، جو ہم سے متعلق کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ہم پر ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، اللہ کے واسطے ہم سب کو معاف کر دینا. اگر ہم مرحومہ کی جو بھی غلطیاں خطائیں ہیں معاف کر دیں گے، ہمارے بعد بھی جو لوگ ہمارے جنازے کے بارے میں ذکر کریں گے وہ بھی معاف کرنے والے بنیں گے. اللہ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالے گا. ارے بھی اونچ نیچ تو زندگی میں بھی ہم فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہیں. انسان ہونے کے اعتبار سے غلطیاں، چوک، لڑائی جھگڑے، اونچ نیچ بات چیت یہ تو ہو جاتی ہے، پورے خاندان میں ہوتی ہیں. نہیں ہوتی کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، الا ماشاءاللہ بہت کم ماشاءاللہ ایسی بہنیں ایسے بھائی ہوتے ہیں جو جیتے وقت بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور وہ تکلیف دیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ کرے کہ اس طرح کے بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. تو میں اس وقت گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مرحومہ کے حق میں سب لوگ معافی تلافی کے ساتھ دعائیں مغفرت بھی کریں. اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نیت یہ کریں
کریں انشاءاللہ ہمارے جیتے جی ہم اپنی زندگی میں اتنی نیکی کریں گے کہ مرنے کے بعد کسی کے نیکی کے ہم محتاج نہیں رہیں گے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. مالی اعتبار سے بدنی اعتبار سے ہم لوگ آگے بڑھ کر جو کھا لیا وہ ہمارا ہے, جو پہن لیا وہ ہمارا ہے, اور جو ہماری قبر کے لیے حشر کے لیے آگے بڑھا دیا وہ ہمارا ہے. اس کے علاوہ سب دوسروں کا ہے. جو کچھ بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وارثین کا ہو جاتا ہے, اپنا نہیں ہوتا. اس لیے تمام ساتھیوں سے بھی گزارش, تمام بہنوں سے بھی گزارش, ہم اپنے عادتوں کو درست کریں, زبان صاف رکھیں. میں چند باتیں مجھے بڑا گراں گزرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا بھی نہیں جاؤ بھائی میں کر ڈالتا ہوں. بھائی میں کبھی مت بولو زندگی میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بول میں کبھی نہیں. جب بھی بولو انشاءاللہ بولو. بھائی اللہ کرے گا, بھائی اللہ کرے گا. ہمیں کون سے کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ ہمیں ہماری سانس ہمارے قابو میں ہے کیا؟ بولو. اللہ کے ایک حکم سے سانس چلتی ہے, ایک حکم ہوگا سانس بند ہو جائے گی. اسی لیے قرآن پاک میں یسألونک عن الروح, روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی. آپ کہہ دیجئے حضور روح تو اللہ کا حکم ہے. کیا مطلب؟ بے اللہ کا حکم ہے تو روح چلے گی, اللہ کا حکم نہیں تو روح بند ہو جائے گی. تو ہماری عورتیں بھی ہمارے مرد حضرات بھی پورے ہم سب نیت کریں, بڑی باتیں زندگی میں نہیں کریں گے. کر لیے اللہ سے توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اور نماز کا اہتمام. دوسری بات صدقے کا اہتمام. تیسری بات مستورات سے خصوصاً غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. غیبت کسی کے بارے میں برائی کی ضرورت نہیں. کئی کچھ خالہ جان رو رہی کہ تو نہیں با میری صورت ویسی بولے گئے تھے. کیا قصہ؟ یعنی خالہ جان کو ہمیشہ گاؤں کی فکر, دبلے ہو گئے ہیں خالہ جان. کیا ضرورت ہے بھئی گاؤں گلی کی فکر کی؟ کیا ضرورت؟ ارے بھئی میں ہوا میرے بچے ہوئے, میں ہوا میرے رشتہ دار ہوئے, میں ہوا میرے گھر والے ہوئے. اتنی فکر کریں, گاؤں گلی کی سب فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے آل انڈیا ریڈیو مت بنو, آل انڈیا ریڈیو مت بنو. اپنے آپ کو زبان میں جو نفع کی بات ہے وہ بولو, جن باتوں سے نفع ہی نہیں ہے اپنی زبان کو بچا لو. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ جو زبان غیبت والی ہوگی اللہ ہم میں سے ریے کی حفاظت فرمائے, موت کے وقت وہ زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا. توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ سب, اور حلال کھانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں سریے کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرمائے. مرحوم کے مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ان کے تمام گناہوں کو اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالی اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے. ان کے اچھے صفات ان کے بچوں میں اللہ منتقل فرمائے. جو کچھ بھی بھول سے خطا سے ان سے غلطیاں ہو چکی ہیں ان سب کے سلسلے میں ہم میں سریے کو اللہ معافی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام استغفار کرنے کو کہے ہیں تو ہم بھی ان کے حق میں انشاءاللہ استغفار کریں گے. اور سب سے گزارش نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم جب تک رہیں گے تب تک تمام مرحومین کی اچھائیاں اپنائیں گے, اور جو کچھ ہمارے لیے نصیحت ہے اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الى سواء السبیل واہدنا الى سواء الصراط. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ الایمان. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی
تیرے احماد پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے خاندان کو قبول فرما، ہمارے خاندان کو قبول فرما، نیک صالح مرد نیک سارے عورتیں ہمارے خاندان میں بنے ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ مردوں میں عثمان غنی کی حیا پیدا فرما، عورتوں میں فاطمۃ الزہرا کی حیا پیدا فرما، مردوں میں صدیق اکبر کی صداقت پیدا فرما، عورتوں میں یا اللہ عائشہ صدیقہ کی صداقت پیدا فرما، مردوں میں یا اللہ صدیق اکبر کی قربانیاں پیدا فرما، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ایک اپنی اپنی زندگی اپنے طرح گزار رہے ہیں، یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، ہماری اختلافات کو ختم فرما، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری اولاد کی تربیت فرما، ہمارے مستورات کی تربیت فرما، ہمارے مردوں کی تربیت فرما۔ یا اللہ محبت سے پیار سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی اونچ نیچ ہو چکی ہے اپنے فضل سے معاف کرنے کی، معاف کرانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندان کو تمام خاندان کے نمونہ بنا دے، ہمارے عورتوں کو تمام عورتوں کے نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کے بہنوں کو تمام بہنوں کے نمونہ بنا دے، بیویوں کو تمام بیویوں کے لیے نمونہ بنا دے، شوہروں کو تمام شوہروں کے لیے نمونہ بنا دے، تاجروں کو تمام تاجروں کے لیے نمونہ بنا دے، بھائیوں کو تمام بھائیوں کے لیے نمونہ بنا دے۔ یا اللہ باپوں کو تمام باپوں کے لیے نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ماؤں کو تمام ماؤں کے لیے نمونہ بنا دے، ساسوں کو تمام ساسوں کے لیے نمونہ بنا دے، بہوؤں کو تمام بہوؤں کے لیے نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ایک مثالی خاندان ہمارا بنے ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہ یقلبھا کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے آپ بدل سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، نظروں کو بدل دیجئے، سوچ کو بدل دیجئے، فکروں کو بدل دیجئے، جذبات کو بدل دیجئے، خیالات کو بدل دیجئے، نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ جڑنا یا اللہ مرحومہ کی دعا کے لیے، مرحومہ کے لیے یا اللہ ہم سب ذکر خیر کے لیے جڑ گئے ہیں۔ یا اللہ ان کے تمام نیکیوں کو قبول فرما، تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اللہ کی بندی نے عمرے میں آپ سے بہت کچھ مانگا تھا، یا اللہ بہت کچھ مانگا تھا اپنے اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے۔ یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کے تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مغفرت فرما، ہمیں بھی جنت عطا فرما، خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما، اچھی زندگی اچھی موت سب کو مقدر فرما۔ یا اللہ بیمار ہو کر مرنے سے بچا لے، محتاج ہو کر مرنے سے بچا لے۔ یا اللہ کسی محتاج کا محتاج ہو کر مرنے سے بچا لے۔ یا اللہ غیرت کے ساتھ جی کر، یا اللہ ہمت کے ساتھ جی کر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہمارے ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔